امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو یہاں پہنچتے پہنچتے انہوں نے 16 قرآن کریم ختم کیے تھے، 16۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر چلنے لگے تو انہوں نے اونٹ پر سے بالکل وہ نیچے ہو گئے اور پیر میں سے چپل اتار دی، سارے پیر ان کے لولہان ہو گئے یا جیسے بھی ہوئے بنے، لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ لیکن محض اس وجہ سے کہ پیارے نبی کے دیار میں سواری پر سوار ہو کر نہیں چل سکتا ہوں۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں بات مشہور ہے کہ جب تک وہ مدینہ منورہ میں رہے انہوں نے کھانا نہیں کھائے، اس لیے نہیں کھائے کہ اگر کھانا کھائے تو ضرورت کا تقاضا ہوگا، میں پیارے نبی کی پاک زمین کو ناپاک کیسے کر سکتا ہوں۔ ادب کرنے والوں نے اتنا ادب کیا، اتنا احترام کیا اور ایک ایک لمحے کی قدر کرتے رہے۔ پھر وہ یہ سوچتے رہے معلوم نہیں یہ دن ہم کو پھر دوبارہ نصیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ آپ خود بھی سوچو کہ زمانے سے ہم لوگ کوششیں کرتے آئے کہ یہاں آنا ہے، اور ایک زمانہ گزر گیا، مدتیں گزر گئی، سال ہا سال گزر گئے، آج اللہ تعالیٰ نے قسمت کے وہ دن ہمیں عطا فرمائے۔ اب ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں یہ تصور میں ہے کہ عمرے کو گئے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بات ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہی ہے، یہ طواف کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعاؤں میں ہیں، مدینہ طیبہ میں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روضہ اطہر پر حاضر ہو کر سلام پیش کر رہے ہیں، یہ ان کے تصورات ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بسا اوقات ہماری نمازوں کے بھی لالے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں آج کی مجلس میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے ہم عمل کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے یہ دن اور کب نصیب ہوتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے یہ بات ذہن میں لے لو کہ آپ کو کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا ہے۔ مثلا بہت سارے لوگوں کا تقاضا ہے کہ ہمیں مارکیٹ میں جانا ہے، بازار میں جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے سب سے بڑے تحفے، اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہے وہ ہے کھجور، زمزم کا پانی، اور بہت زیادہ چیز ہے۔ آپ تسبیحات لے لیجئے، اور تسبیحات آپ ہر شخص کو دے دیں، وہ اس کو پڑھتا رہے گا تو فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو ضرورت کے بقدر آپ لینا چاہیں تو جاتے آتے لے سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت آپ کسی دن عشاء کے بعد کا، یا یہ ہے کہ صبح میں ظہر کے بعد کا آپ ایسا کوئی وقت فارغ کریں، اور اس وقت میں تھوڑے وقت میں یا پھر تھوڑے وقت میں فارغ ہو۔ اصل ہے ہمارا وقت حرم پاک میں گزرنا۔ حرم بہت بڑی دولت ہے، اس کو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ جیسا تو نے مکہ کو حرم بنایا، میرے مدینہ کو بھی حرم بنا دے۔ یہ بھی ایسا ہی حرم ہے جیسا مکہ حرم ہے۔ یہاں پر ایک نماز کا ثواب اگر 50,000 نمازوں کے برابر ہے تو یہاں بھی ہر نیکی اسی بھاؤ کے اعتبار سے شمار کی جاتی ہے، اور اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ کا وبال بھی اتنا ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں فکر اس بات کی کرو کہ وقت کو ہم کو قیمتی بنانا ہے۔ اب قیمتی کیسے بنائیں گے؟ نمبر 1، میں نے کل آپ کو بتایا تھا یہاں کے 6 کام ہیں، لیکن آپ ان کاموں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر عمل اور ہر کام آپ سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو پوچھئے اپنے ذات سے ہی، کیا ہم چپل بھی سنت کے مطابق پہن رہے اتار رہے ہیں؟ کپڑے سنت کے مطابق پہن رہے اتار رہے ہیں؟ کھانا سنت کے مطابق کھا رہے ہیں؟ کھانے کے شروع میں اور بعد کی دعائیں ہم کو یاد رہ رہی ہیں؟ پانی پینے کا سنت کے مطابق طریقہ ہے؟ بیت الخلاء استنجا خانے میں جاتے ہیں آتے ہیں تو سنت کے مطابق جا رہے ہیں آ رہے کہ نہیں جا رہے آ رہے ہیں؟ یعنی ایک ایک بات پر آپ خود اپنا جائزہ لے لو۔
ہر عمل یہاں آنے کا فائدہ آپ کو اسی وقت پہنچ سکتا ہے، ورنہ یہود نصارہ مشرکین تو پہلے سے خوش ہوتے آئے کہ اپن ان کے جیسی زندگی برباد کرتے آئے آج تک۔ اب یہاں بھی اگر سنتوں کا اہتمام نہیں کریں تو اور کون سی جگہ ہے جہاں اہتمام کر سکتے ہیں؟ آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے سب بہت سنجیدگی کے ساتھ رہے، وقار کے ساتھ رہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جان جان کر عمل کرنے کی فکر کریں۔ میں نے تو بتایا تھا کہ جوڑیاں لگائی جائیں اور ایک دوسرے کو روک ٹوک کرے کہ آپ فلاں کام سنت کے خلاف کر رہے ہیں، تاکہ اس کو یاد رہے کہ سنت کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے۔ تو ہر عمل آپ سنت کے مطابق انجام دیں، یہ سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، سنتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک عمل ہے، ہر عمل میں ہم انشاءاللہ سنت کے مطابق انجام دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، 5 وقت کی نماز مسجد حرام میں یعنی مسجد نبوی میں جا کر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھیے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کس نے ایک نماز اگر مسجد نبوی کی قضا کر دیا تو ایک نہیں کیا، بولو کتنی قضا کیا؟ 50,000 نمازیں۔ پیدا ہوئے جب سے اب تک اتنی تو نمازیں گاؤں میں بھی نہیں قضا کرے ہوں گے جتنا نقصان ایک نماز قضا کرنے پر یہاں پر ملنے والا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سونے سے پہلے آپ الارم لگائیے، اچھی طرح سے اس کا اہتمام کیجیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے میں بھی آپ ایک تو یہ ہے کہ مسجد نبوی میں پڑھے تو کہاں پڑھیں؟ ابھی مسجد نبوی میں ماشاءاللہ یہاں کی بہت اچھی زیارات اور بہت اچھے مقامات ہے۔ ایک ہے کہ پوری مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مسجد نبوی میں عورتوں کے لیے تو باب النساء ہے۔ باب النساء یعنی عورتوں کا ایک باضابطہ دروازہ ہے، اسی دروازے سے عورتیں مسجد میں جائیں، اور ان کے زیارات کے وقت بھی مختص ہے، لہٰذا ان اوقات میں وہ آگے تک بھی جا سکتی ہے۔ لیکن 5 وقت کی نماز کو بھی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ عورتوں نے معلومات کر لیا ہوگا، وہ اپنا گیٹ نمبر اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور اپنے اپنے ترتیب سے مسجد نبوی میں جا کر اپنی اپنی نماز ادا کرنے کی فکر کر لیں۔ ان کے لیے یہ بات، باقی دیگر حضرات مرد حضرات کے لیے ایک ہے کہ پوری مسجد ہے۔ مسجد کے آپ یوں سمجھیے کہ 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ریاض الجنہ میں ہے۔ ریاض الجنہ یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد بنی ہوئی تھی، آپ جو باب السلام سے سلام پیش کرنے کے لیے گئے تھے تو بس وہاں سے تقریباً 3 بڑے بڑے گیٹ تک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد بنتی ہے۔ اس حصے میں جا کر نماز ادا کرنے کی فکر کرو، اور وہاں اگر نماز کسی کو پڑھنا ہے تو کم از کم وہاں نماز کا وقت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے گئے تو وہاں جگہ ملتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ 1 گھنٹہ کون دے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ وقت دے کسے رہے ہیں۔ میں اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی قاری معاذ ساتھ میں تھے اور بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یہاں پر لوگ یوں کہتے ہیں کہ عبادتیں کرنا بہت دشوار ہو رہا ہے، جیسے حرم میں طواف کو جانے کے بہت بڑے مسئلے ہیں، مسجد نبوی میں سلام پیش کرنے کو کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ایک اشکال سوال ہو رہا ہے، میں آپ کو اس کا جواب بتانا چاہ رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جا کر بولتے نہیں کہ یہ بہت سارے سب جمع ہو کے خواہ کے یہاں شور مچا رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ چھٹ چھٹا کر کام کے لوگ اگر کام سمجھے تو وہ کیا بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ اب مثلاً یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے جاؤ، تو وہ 1.5 گھنٹہ پہلے جائیں گے، چونکہ وہ سمجھ رہے ہم آئے ہی اسی کام کے لیے ہیں۔ اب جو یہ سمجھے کہ بہت مشکل میں ڈال دیا انہوں نے، چونکہ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ مشکل سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ بہت اچھی شکلیں معلوم ہو رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے بہت تنگی معلوم ہوتی تھی۔ اب جو کام نہیں کرنا چاہتے وہ خود ہی چھٹ جاتے ہیں، کام کے لوگ برابر اپنا کام کر رہے ہیں، تو قربانی دینی پڑیں گی۔
آپ یاد رکھو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار میں رہے، صرف بولو کیا میں رہے؟ بہنیں بھی سنیں یہ بات کو اور آپ بھی سنو. آپ مثلا 1 گھنٹہ پہلے گئے، بولو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کائے کا انتظار کر رہے؟ تو پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص انتظار میں بیٹھا رہا وہ ایسا ہے گویا نماز ہی میں بیٹھا ہوا ہے. وہ انتظار میں نہیں ہے، کہ میں جو ثواب اسے نماز پڑھنے پر ملنے والا ہے وہ ثواب وہاں بیٹھ کے انتظار کرنے پر اللہ عطا فرمانے والے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں ابھی تو 15 منٹ پہلے بھی یہاں سے تو ماشاءاللہ جگہ بھی اتنی قریب ہے، اذان ہو کر بھی چلے گئے تو جماعت سے نماز مل جاتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اذان ہونے کے بعد جائیں گے. ارے ہماری غفلت کی انتہا ہو گئی، غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، ہم نے بات کو سمجھا ہی نہیں جو مقصد تھا ہمارا. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم کو اگر یہ دشواری ہے اب سلام پیش کرنے کے لیے مرد حضرات کے لیے تو کتنی سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ، آپ آئے ہی ہے، کام آپ کا ہے. تھوڑا ادھر آئیے، کام لے کر آئے ہم. جیسے میں نے کہا ہر عمل سنت کے مطابق ادا کرنا ہے. 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنا ہے. آپ 1 گھنٹہ پہلے وضو سے ضرورت سے فارغ ہو کر اندر جا کر بیٹھے اور وہاں جا کر بیٹھ کر اب کیا کریں؟ درود پاک پڑھتے بیٹھیں، تلاوت کلام اللہ کرتے بیٹھیں. آپ معمولات میں لگو نا. وہاں پر جانے کے بعد ہم کو کام ہے. آپ جب کام میں لگیں گے تو اللہ کام لے گا، اور اگر اپن باتیں کرتے بیٹھے تو باتیں ہو جائیں گی. ایک شخص کے اب میں اگر کارگزاری لوں تو گزشتہ کل بتائے گئے تھے سب کو درود پاک کتنے پڑھنا چاہیے. تو اب کل تو آج تو نہیں لیتے ہیں لیکن انشاءاللہ کل سے اپن کارگزاری لیں گے. ٹھیک ہے کہ سب اپنی اپنی کارگزاری اور عورتیں اپنے محرم کو بتا کے رکھ دیں کہ ہم نے اتنی مرتبہ پڑھا ہے، اور آپ اپنا اپن کل پرسوں جب بھی بیٹھیں گے تو سب بتائیں گے کہ ہم نے اتنے مرتبہ پڑھے ہیں انشاءاللہ. ہم رمضان المبارک میں ابھی اظہر بھائی سے بات ہو رہی تھی، رمضان المبارک میں میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے آپ حیرت کریں گے. ہم مدینہ طیبہ میں یہاں بیٹھتے تھے اظہر بھائی، تو ساتھیوں کو ترغیب دی ہوئی تھی. ہر ساتھی جو کارگزاری سنا رہا تھا الحمدللہ روزانہ ایک ساتھی، روزانہ سب ساتھی جتنے رہتے تھے، میں نے آج 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، 3 پارے قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے. میری پوری نماز باجماعت مسجد حرام میں الحمدللہ اہتمام کے ساتھ ہوئی ہے. میں نے آدھا گھنٹہ دعاؤں کا اہتمام کرتا رہا. اب بولو کام ہے نا یہاں آنے کے بعد آدھا گھنٹہ آپ کون بیٹھ رہا دعا میں؟ آپ بولیے. اچھا اپن اپنے بیڑ میں اورنگ آباد میں مہاراشٹر میں رہے تو آپ وہاں آدھا گھنٹہ نہیں، وہاں کے آپ کی 1 مہینے کی دعا، 1 سال کی دعا ایک طرف، اور یہاں کی 10 منٹ کی دعا ایک طرف. وہ 1 سال کی دعائیں اگر ایک ترازو میں رکھی جائے اور یہاں کی 10 منٹ کی دعا ایک ترازو میں رکھی جائے تو سال بھر کی دعائیں یہ 10 منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بولو یہ وقت بعد میں نہیں ملنے والا ہے، اور یہ بھاؤ جو اللہ دے رہے ہیں، میں نے گزشتہ کہا تھا نا کہ لوہا بھی 1 کنٹل ہے، چاندی بھی 1 کنٹل ہے، سونا بھی 1 کنٹل رکھا ہوا ہے. وزن میں بولو سب، لیکن بولو بھاؤ میں سب الگ الگ ہے. سونا سونا ہے، لوہا لوہا ہے. تو جو جتنا لگ کے کام کرتا ہے اللہ اس پہ ریٹ بھی سونے جیسا لگا دیتے ہیں. اچھا ایک دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ قدر کریں گے نا انشاءاللہ، وقت کی قدر کرو. حضرت علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے. بڑا عجیب واقعہ ان کا لکھا ہوا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود بھی کرتے نہیں، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے ہیں. ایسے بعض عورتوں میں بھی رہتے ہیں، بعض مردوں میں بھی رہتے ہیں. ہم کو ان غفلت برتنے والوں میں سے نہیں بننا ہے. آپ سب سنو کان کھول کے اور اچھی طرح سے سن لو. ہم کو غافلین میں نہیں بننا ہے، کام کرنے والوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ. حضرت نے عجیب و غریب ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ میں لکھا ہے، آپ نے سب نے سنا ہے یہ واقعہ، فضائل میں، فضائل حج میں حضرت شیخ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ
علی ابن موفق کہتے ہیں میں ایک سال حج کو گیا تو حج میں میری عرفات میں آنکھ لگ گئی، عرفات کے میدان میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے اور دونوں فرشتے آسمان سے اتر کر ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے اس سال کتنے لوگ حج پر آئے؟ تو جواب دینے والا کہتا ہے 6 لاکھ آئے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اللہ نے 6 لاکھ میں سے آج عرفات ہے تو کتنے لوگوں کا حج قبول کیا؟ جواب دینے والا فرشتہ جواب دے رہا ہے ان 6 لاکھ میں صرف 6 ہی لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ بولو کتنا؟ 6 کا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تو پریشان ہوا کہ یا اللہ کل وہ لوگ جن کا حج قبول ہوا کتنے ہیں؟ معلوم نہیں اب میں تو اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا اور دن بھر روتا رہا۔ پھر ہم مزدلفہ گئے تو مزدلفہ جانے کے بعد پھر میں نے وہی خواب دیکھا کہ نیند لگ گئی اور وہی 2 فرشتے اترے۔ ایک نے پوچھا کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہے 6 لاکھ۔ کتنوں کا قبول ہوا؟ 6 کا۔ تو پوچھنے والے دوسرے فرشتے نے پوچھا پھر باقی کے 6 لاکھ جو تقریباً بچے اب قبول کتنے کا ہوا؟ تقریباً کتنے بچے؟ 6 لاکھ۔ یہ 6 لاکھ کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ 6 تھے لیکن اتنے مخلص، اتنے پکے، اتنے مضبوط تھے کہ ان میں سے ہر ایک کے بدلے برکت سے اللہ نے 1-1 لاکھ کا حج قبول فرمایا۔ تو 6 کی برکت سے کتنوں کا قبول ہوا؟ تو ہم کو وہ 6 لاکھ میں سے نہیں بننا ہے جو سب کو برباد کر رہے ہیں، ان 6 میں سے بننا ہے جن کے برکت سے سب کا قبول ہو رہا۔ ایسے نہیں بنیں گے کہ ہمارا آئے تو ہمارے وجہ سے عمر سب کا ضائع ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ ہماری برکت سے سب کا عمرہ اچھا ہو رہا ہو۔ یہ اتنی محنت سے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ آپ نے جو 1-1 لاکھ روپے تقریباً خرچ کیے اور تقریباً آپ 1.5 لاکھ روپے آپ کا تقریباً خرچ ہوگا۔ یہ 1.5 لاکھ بیوی بچوں کے، گھر کے کتنے عظیم اہم خرچوں میں سے آپ نے کیسے کیسے کر کے جمع کر کے لائے، اور اتنا خرچ کرنے کے بعد وہ بیچارے یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا، دادا، چچا، تایا، بھائی، امی، دادی، نانی، خالہ جو گئے ہیں یہ ہم کو سامان لانے کو نہیں گئے، اللہ سے بہت بڑی رحمت لانے کو گئے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کے خیالات کو اپنے کو سچا اور اچھا ثابت کرنا ہے، تو یہ ثابت کرنا اگر ہے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ لہٰذا میں نے جو بتایا یہاں کے کاموں میں ایک پھونک پھونک کر قدم رکھو، ہر کام ہم بولو کیسے کریں گے؟ 5 وقت کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں جا کر سنتوں کے ساتھ، اور نماز کی تیاری 1 گھنٹہ پہلے کریں گے انشاءاللہ۔ اب بولو فجر کی نماز کتنے بجے ہے؟ تقریباً 5 بجے۔ 5 بجے ہے تو کب سے تیاری کریں گے؟ 4 بجے سب یہاں سے نکل جانا چاہیے، ہو سکے تو تہجد وہاں جا کے پڑھیں گے، پوری 4 بجے کم سے کم اٹھ جائے تاکہ ہماری جتنا وقت ملے 2 رکعت سے، دیکھو نا تہجد کی اذان ہو رہی ہے، 2 رکعت سے آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی، اللہ اکبر، آپ کو تہجد کی نماز مسجد نبوی کی تہجد نصیب ہو رہی ہے۔ یہ کب دیکھیں گے آپ یہ خواب کو؟ اپنے خود بولو، سچی ایمانداری سے بولو، اپنے نامہ اعمال کے اوراق پلٹا کے سال ہوا تہجد کی نماز تو چھوڑ دو، فجر کے پہلے کی سنت بھی نصیب نہیں ہوئی ہے اپنے کو۔ یعنی آپ غور کرو ہے کہ نہیں، آج اللہ نے موقع دیا، ماحول دیا، اتنے اچھے ماحول میں بھی اگر اپن نہیں بن رہے ہیں تو اسے سوائے بدقسمتی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے مگر ہمارے اس ٹور میں ماشاءاللہ سب بنے بنائے ہیں، وقت بہت اچھا گزار رہے ہیں، مجھے رشک آتا ہے دیکھ کے، لیکن کافی نہیں ہے، جتنا کر رہے ہیں اتنا کافی نہیں، اور بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کل سے اور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو 5 وقت کی نماز، تہجد بھی پہلے کی بعد کی پوری سنتیں نوافل پڑھیں گے۔ اچھا دوسری بات، عورتیں بھی یہاں جو ہے ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہے، کبھی تم کو نصیب بھی نہیں ہوا، دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، کتنی عورتوں کو تو معلوم نہیں اب تک جنازے کی نماز کیسی پڑھتے اپنے یہاں پر، لیکن یہاں پر اللہ کا شکر ہے آپ جیسے ہی سلام پھیرے امام صاحب نے تو اب سنت کی رکعت نہیں باندھنے کا، کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر انتظار کرو اللہ اکبر بولنے کا۔ امام صاحب نے اللہ اکبر بولے، سب نماز جنازہ پڑھو، آپ بھی پڑھو،
معلوم ہے کتنا ثواب ہے نماز جنازہ کا؟ دھیان سے سنو، آپ ابھی جانے والے ہیں ہم انشاءاللہ زیارات میں احد میں. ہمارے اظہر بھائی فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ کل اپنے کو زیارات میں جانا ہے. تو میں جو بات بتا رہا تھا کہ ثواب کتنا ہے. احد پہاڑ تقریباً 8 کلومیٹر کا رقبہ ہے اس کا. کتنا؟ 8 کلومیٹر. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتے ہیں. یعنی 8 کلومیٹر تک نیکیوں کا ڈھیر ڈالا جائے تو جتنا بڑا احد پہاڑ بنے گا اتنا ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. آج خوش قسمتی ہے ہماری، کیوں غفلت کریں؟ عورتیں البتہ طریقہ سمجھیں کہ صرف کھڑے ہوں، اور نماز جنازہ میں 2 ہی فرض ہے. کتنے ہیں؟ کھڑے ہونا اور 4 مرتبہ ان کے ساتھ اللہ اکبر بولنا. ہو گئی نماز جنازہ. البتہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر جب ہو تو اس میں ثنا پڑھو جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں. دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھو جو آپ نماز درود ابراہیم پڑھتے ہیں. اور تیسری تکبیر کے بعد دعائے مغفرت ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو خاموش کھڑے ہو جاؤ. اور چوتھی تکبیر بولے تو امام صاحب یہاں ایک ہی طرف سلام پھیرتے ہیں، آپ دوسرے بھی طرف پھیر دیجئے. ہو گئی نماز جنازہ. یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے. اس کے بعد اب آپ اپنی پوری سنت نفل پوری پڑھنے کا اہتمام کرو. نماز کے بعد دیکھو یہاں درود پاک پڑھنے کی فکر کرو. ہر نماز کے بعد درود ابراہیم پڑھو. اللہ اکبر. میں کیا بتاؤں آپ کو، درود شریف جو پڑھتے بیٹھتا ہے، آج تک آپ کچھ پڑھ رہے تھے تو یا تو بیوی پڑھ رہی شوہر سن رہا ہے، شوہر پڑھے بیوی سن رہی ہے، بچے پڑھے ماں باپ سن رہے ہیں، ماں باپ پڑھے بچے سن رہے ہیں، محلے والے سن رہے ہیں، دوست احباب سن رہے ہیں. کیا خوش قسمت ہے عمرے کو آنے والے بہنوں اور بھائیوں. اس وقت مدینہ طیبہ میں جو درود پاک پڑھتا ہے اسے براہ راست اللہ کے رسول سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں بیٹھ کر جو بھی درود پاک پڑھتا ہے براہ راست حدیث میں ہے اللہ کے فرشتے ہیں جو دور سے پڑھتے ہیں تو اللہ کے پاس فرشتے وہاں لے جا کر پہنچاتے ہیں. لیکن جو قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر پڑھتا ہے اطراف میں یہاں جہاں بھی، اس کو بولو براہ راست پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. رشک کرو. میں تو کہوں گا غفلت کا ایک لمحہ گزرا تو اپن نے افسوس کرنا چاہیے. یہ اللہ میں نے کتنا نقصان کر دیا. 10,000 کے ایسے تو لاکھ مرتبہ پڑھ ڈالنا چاہیے. اب آپ طے کریں گے انشاءاللہ 10,000 کا ٹارگٹ پورا کرتے بیٹھیں گے انشاءاللہ. یہ کام ہے. کم سے کم 3,000 آپ 10,000 تک پڑھتے رہیے. اہتمام کرو، فکرے کرو، درود پاک پڑھو نا بھائی. اور یہ سوچو اور اللہ اکبر مجھے بہت اہتمام سے پڑھنا ہے. آپ بولو نا مثلا اپن گناہگار ایک دوسرے کا سنیں، کتنا اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مل صاحب ہے فلاں ہے سن رہے ہیں میرا درود شریف، اچھے سے اچھا پڑھو غلطی نہیں آئے. اور جب ہم یہ سوچے میرے نبی سن رہے ہیں تو کتنا اچھا پڑھیں گے. اچھا پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آج رات میں بھی اپنے معمولات پورے کر لو. جن کے کم سے کم 3,000 نہیں ہوئے ابھی پڑھتے بیٹھیں گے سب انشاءاللہ. اور چوتھی بات جو بتا رہا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے. سلام پیش کرنے کے لیے ماشاءاللہ آپ نے، اور بعد میں کوئی سلام پیش کرنے کے لیے گئے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک. کاش کہ سب جاتے اور ہر نماز کے بعد جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ یہی کرو، اب یہ معمول رکھو، وہاں جتنا بھیڑ میں گئے اتنا اچھا سلام ہوتا ہے. آپ یہ بھی معلوم کر لو. اکیلے جب بھیڑ نہیں رہی تو وہ آپ 1 سیکنڈ بھی یعنی 2-5 سیکنڈ میں ہٹا دیتے ہیں، اور کم سے کم آپ آدھا منٹ 1 منٹ کھڑے ہو سکتے بھیڑ میں. یہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے مرد حضرات کے لیے تو بہت. اور پھر بات یہ ہے حدیث میں ہے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میرے روضے پر آ کر کوئی امتی سلام پیش کرتا ہے تو آقا فرماتے ہیں میں اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. بولو اس پر بیٹھیں گے آپ کرسی پہ؟ تو حضور فرماتے ہیں میں سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. ارے بولو نا، خالی ابا نے اماں نے جواب دیا تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر
اللہ اکبر. کسی خوش نصیب کو اگر اس نے 100 مرتبہ سلام کیا اور 1 مرتبہ بھی جواب، ادھر یہاں رکھو، یہاں رکھو، ادھر ادھر آؤ، آپ آگے آؤ. کسی خوش نصیب کو 1 مرتبہ آپ آگے آؤ، ادھر آ کے بیٹھو. کسی خوش نصیب کو 1 بھی اگر آگے آؤ، 1 بھی اگر جواب مل گیا، اللہ اکبر، کیا کہنے، پورے قسمت کا بیڑا پار ہو گیا اس کا. کل سے یہ طے کر لو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد سلام پیش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا. بلکہ جتنا موقع ملا فائدہ اٹھاؤ. اور پہلی بات تو پوچھو اظہر بھائی یہاں ہے، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. ایسی کون کس کو ترغیب دلاتا ہے، سمجھاتا ہے، کہاں آئے کدھر گئے. لوگ یہ سمجھتے وہ بلڈنگوں میں آرام کرتے رہتے ہیں، لوگ 15 دن ہو گئے واپس چلے جاتے ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کرو، ماشاءاللہ مکہ میں بھی کتنا اچھا وقت گزارے آپ نے، سب طواف میں لگے، نمازیں پڑھ رہے تھے. ایسے ہی مدینہ طیبہ میں بھی ہماری ہر بہن اور ہر بھائی خوب جم کے معمولات کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے کہا کہ آپ کو خریدی سے کوئی منع نہیں کر رہے، لیکن آپ ترتیب بنائیے، اپنا ایک جاتے ضمناً کرو. ضمناً بولے تو اصل مقصد ہمارا مسجد نبوی، جاتے ہوئے آتے ہوئے کوئی ایک وقت میں ضرور جاؤ، لیکن ضمناً کام کرو اور رائے مشورہ لے کر کرو. ماشاءاللہ اس میں تجربے کار ہمیشہ آنے جانے والے اور یہاں پر رہتے ہیں، اظہر بھائی سے ربط ضبط رکھ کر مشورہ کر کے کرو تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو. اگر آپ کو معلومات ہے تو کوئی ضروری نہیں ان سے پوچھنا بھی، آپ اپنے اپنے ترتیب سے کر سکتے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ آپ کا نقصان نہ ہو کسی چیز میں. تو رائے مشورہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ نقصان کر رہے ہیں اور پھر بولنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ بات تو غلطی ہے ہماری. تو بہتر شکل یہی ہے کہ رائے مشورے سے کام کرو، فائدہ ہوگا. چاہے کھجور خریدنے میں ہو یا اور آپ کا سامان، کم سے کم مارکیٹ ہی کہاں جانا چاہیے پوچھ کر جاؤ تو آپ کا فائدہ ہوگا. اور وقت جاتے وقت تسبیح کس کے پاس نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس لازم تسبیح سب اپنے اپنے ہاتھ میں رکھیے. جب باہر نکلے تو تسبیح ذکر کرتے ہوئے جائیں گے آئیں گے انشاءاللہ. پیارے رسول کے روضے پر سلام پیش کر کے ویسے ہی باہر نکلیں گے آپ تو پھر اپنے معمولات میں لگ جائیے. اور قرآن مجید کی تلاوت، کاش کہ آپ یہ بھی اپنا سنا دیتے کہ کسی نے 3 پارے پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لیے، 1 پارے پڑھ لیے. ماشاءاللہ بہت سونے پڑھ لیے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کل اور زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب عورتیں کہیں کہ ہم کیا کریں، تو آپ کو عمل بتایا گیا کہ آپ اپنا 10-10 ہزار کا ٹارگٹ پورا کیجئے. قرآن مجید ہو سکے تو آپ پورا 1 قرآن تو ختم کرنا ہے انشاءاللہ، پورا مکمل تلاوت کرنا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. 5-6 دن ہے، تقریباً 5 دن تو ہے، ابھی 5 دن ہے ماشاءاللہ. اور 5 دن میں آپ نے 4-4 5-5 پارے پڑھ دیے تو قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے. یہاں کی نیکیاں کمائیے. اور خاص طور پر اس کے علاوہ دعاؤں میں بیٹھو، بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں نہیں تو کہاں ہوگی. پیارے رسول کی برکتوں سے بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے بتایا کہ آپ کے مہاراشٹر کا 1 سال کی دعائیں ایک طرف اور یہاں کے 1 دن کی 10 منٹ کی دعا ایک طرف. آپ سال بھر کی وہاں کی دعائیں یہاں کے 10 منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. اس لیے مانگ لو جو مانگنا ہے، اللہ سے مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے. دینے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ، تنہا اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ پر یقین کامل رکھیے اور ایسے اپنے معمولات میں وقت کو پورا گزارنے کی فکر کرتے رہیں انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. کل عصر کی نماز جو ہے وہاں یہی پڑھنی ہے. کل صبح میں تو ویسے 7 بجے زیارات کو جانا ہے انشاءاللہ. زیارتیں بولے تو یہاں جو ہے مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے. مسجد قباء وہ مسجد ہے جہاں پر جانے کا اجر و ثواب حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو بنائے اور وضو بنا کر گھر سے بنا کر جائے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ دے بس، تو اللہ اسے کیا ثواب دیتے بولو؟ ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں. مکمل عمرہ ہو رہا ہے آپ کا، نہ احرام نہ طواف نہ سعی نہ حلق. 2 رکعت پڑھ لو اور بس کیا ثواب ملا؟
تو وہ اب جب ہم جائیں گے تو سب کیسی حالت میں رہیں گے؟ باوضو رہیں گے انشاءاللہ، سب باوضو رہیں گے۔ چاہے تو وہاں وضو کے بعد آپ ضرورت استنجا کو جائیں، لیکن اپنے گھر سے وضو بنا کر جائیں گے انشاءاللہ، 2 رکعت نماز وہاں پڑھیں گے۔ مسجد قبلتین یعنی 2 قبلے والی مسجد، وہاں پر جو ہے قبلہ اول ہمارا مسجد اقصیٰ تھا، اب اس کے بعد نماز کی حالت میں قبلہ بدل گیا، تو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نماز پڑھا رہے تھے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قبیلہ خود ہی نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے گیا اور اس نے جیسے ہی اعلان کیا تو سب کو معلوم تھا قبلہ بدلنے والا ہے، تو وہ امام صاحب اس طرف سے نکل کر صف کو چیر کر اس کونے میں چلے گئے، تو اس مسجد میں دونوں طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم وہاں پر بھی جائیں گے، پھر اسی طرح احد جائیں گے، اسی طرح سے غزوہ خندق اور احزاب میں جائیں گے، جہاں پر اور وہاں پر اس کی تفصیلات 10-10 منٹ انشاءاللہ کہی جائیں گی، تفصیلات وہاں پر بتائی جائیں گی۔ غزوہ احد پہاڑ کے پاس جائیں گے۔ یہ احد پہاڑ آپ جب مسجد میں نماز پڑھ کے یعنی پیٹھ طرف دیکھیں گے آپ، وہ جو پہاڑ نظر آتا ہے یہی احد پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ وہ ہے، وہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے، وہاں شہدائے احد مدفون ہیں، انشاءاللہ کل ہم ان کی زیارات کریں گے۔ وہاں غزوہ احد کیسے ہوا تھا اس کا پس منظر بھی انشاءاللہ وہاں سامنے آئے گا، تو وہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد غزوہ احزاب اور غزوہ خندق اسے بولتے ہیں۔ خندق یعنی اس میں جو ہے بات یہ ہوئی تھی کہ سارے مشرک، سارے کافر، سارے یہودی، سارے قبیلوں نے اکٹھا ہو کر، جیسے آج کل ہمارے لیے ہمارے ملک میں مشکلات سامنے آ رہی ہے، تو اے اللہ پاک ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ دعا مانگ رہے نا سب، میں نے تو باضابطہ اس مقصد کے لیے کہ اللہ میرے نبی کی امت کی حفاظت فرما اور ظالم اقتدار کو اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک شکست دے دے، میں نے اس مقصد کے لیے باضابطہ طواف کیا ہے پورا۔ امید ہے آپ بھی ایسا کر کر کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اور کرو نہیں کرے تو اب کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت ضرورت ہے۔ میں نے بتایا نا ہم امت کے نمائندے بن کے آئے ہیں اپنے یہاں سے، تو دعائیں سب کے لیے مانگی ہیں۔ تو میں وہ بات بتا رہا تھا کہ وہ سب اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ایک ساتھ مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ادھر صرف مسلمان تھے، مسلمانوں کی تعداد کم اور ساری جماعتیں اکٹھے ایک ساتھ، تو ان کا مقابلہ بڑا دشوار تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ملک فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا حضور اگر کسی ہمارے علاقے میں اگر مقابلہ دشوار ہو جائے تو بڑا گڑھا کھودتے، کھڈا کھودتے ہیں بہت بڑا، اور تو وہ مشرک ادھر نہیں آتے اور ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ہماری حفاظت ہو جاتی، تو یہاں بھی اگر ایسا کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔ ان کی رائے حضور کو پسند آئی اور وہ کھڈا کھودے تھے، گڑھا کھودے تھے، اسی کو خندق کہتے ہیں، اور اس میں سے مقابلہ چل رہا تھا۔ تو وہ کہاں ہوئے تھی، کیوں ہوئی تھی، انشاءاللہ مختصر تفسیر اس کی وہاں بھی بتائی جائیں گی، اسی کا نام احزاب بھی ہے۔ تو یہ زیارات ہیں، پھر درمیان میں کچھ کنویں وغیرہ بھی آتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ آتا ہے، پھر کئی مسجدیں ہیں، انشاءاللہ کل چلتے چلتے وہ ساری جگہوں کی زیارات ہونے والی ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے صبح میں ہی 6:30 بجے آپ کا ناشتہ تیار رہے گا، اور 7 بجے انشاءاللہ سب کو نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بات اظہر بھائی نے بتائی کہ اس طریقے سے ہم کو کل نکلنا ہے، تو آپ اپنی تیاری میں رہیے۔ اور عصر کی نماز مسجد نبوی میں آپ پڑھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ عصر کے بعد جو ہے جنت البقیع، ایک ہے ریاض الجنہ اور ایک ہے، تو جنت البقیع میں وہ جو آپ سلام پیش کرنے کے بعد ادھر سے نکلتے ہیں باب البقیع سے، اسی سمت میں جو ہے قبرستان ہے، اس کی زیارت انشاءاللہ عصر کے بعد کریں گے کل۔ تو عورتیں جو ہے ان کو تو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہاں پر گیٹ تک آ سکتی ہے، گیٹ کے باہر سے ہی سلام پیش کر دیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں اور کہیں اس قبرستان میں 10,000 صحابہ مدفون ہیں۔ بولو کتنے؟ آپ دیکھو اپنے یہاں کی بات ایسی ہے کہ
کہ کوئی بزرگ اگر گئے تو کئی اپنے یہاں چلاوے بنے ہوئے ہیں، چلے بنے ہوئے ہیں، لوگ ابھی تک ان کو ایسا تبرک سمجھتے ہیں، چلاوا بولے تو کوئی بزرگ یہاں سے گزرے 40 دن وہ یہاں بیٹھے تھے بول کے لوگوں نے اسی کو عبادت کی جگہ بنائی ہوئی ہے، وہ خالی بزرگ گزرے تھے تو ایسے کروڑ بزرگ ایک ترازو میں رکھے جائے اور نبی کا ایک صحابی ایک ترازو میں رکھا جائے تو کروڑوں کا مقابلہ، ایک صحابی کا مقابلہ کروڑوں مل کے نہیں کر سکتے ہیں بات کے لوگ، چونکہ کتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ہماری عقیدت محبت، جس کو اولیاء اللہ سے محبت نہیں اس کے ایمان میں شک ہے، لیکن کتنے بھی بڑے اولیاء اللہ وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک صحابی کی اہمیت۔ اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، حضرت معاویہ تو یعنی صحابی ہیں لیکن ان کے کافی آپسی مسائل تھے، تو اور عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت عمر جیسی خلافت چلائی، تو کسی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ جو صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ جو صحابی ہے، ان کا مقام بڑا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا مقام بڑا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز یہ تابعی ہے، تابعی بولے تو انہوں نے خالی صحابی کو دیکھے ہوا ہے، اور حضرت معاویہ نے کس کو دیکھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ تو ابن المبارک سے یہ سوال کیا گیا، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا ارے کہاں برابری کی بات کر رہے ہو، حضرت معاویہ جو گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے تھے، ان کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول گئی تھی، عمر ابن عبدالعزیز کا مرتبہ اس دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہے، ایسے 10,000 صحابہ یہاں مدفون ہیں، میرے نبی کی 9 بیویاں یہاں مدفون ہیں، آپ کے چچا یہاں مدفون ہیں، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبرستان میں مدفون ہیں، جب جائیں تو سب وہاں پر سلام پیش کریں، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں اور پڑھ کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ان کو مرحمت فرما دیجئے، اس کو بخشنا بولتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم دونوں زیارتوں سے فارغ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دیکھو لفظ تھکنا اپنے زبان پہ نہیں لانے کا، آپ اگر تھک گئے تو یہ بولو ارے نفس کو غصہ کرو، اپنے نفس کو، گناہ کرتے کرتے زندگی میں تھکتا رہا، اگر ہفتہ 15 دن نیکیوں میں تھکا تو کیا بگڑنے والا ہے؟ اپنے آپ کو ایسا سمجھاؤ، نفس کی لذتیں حاصل کرتے کرتے اور حرام کاریوں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوتے تھک گئے، اب تو تھک بھی رہے ہیں، بولو کائے میں تھک رہے ہیں؟ نیکیوں میں تھک رہے ہیں، بڑی بات ہے، اور 4 نیکیاں کم ہوئی تو چلیں گا، لیکن اس کے مقابلے میں یاد رکھو ایک چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو، گناہوں سے بہت بچو، اللہ تعالیٰ عمل کی سب کو توفیق دے۔ ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے، خاک شفا کہاں ملے گی؟ تو ایسے بہت سارے سوالات بہت کون دیے ہیں، تقسیم کرنے کو دیے ہیں، ٹھیک ہے یہ تقسیم کرو۔ خاک شفا کے بارے میں اچھی بات انہوں نے کہی، ہم لوگ ایسے ہیں نا بولتے ہیں کہ اپن پہاڑ چھوڑ دیتے اور مٹی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، میری بات سمجھ میں آئی؟ ارے بھائی پہاڑ پکڑو، آپ مسجد نبوی خلاص، زمزم کا پانی، کون سا پانی، بس خلاص، کون سا پانی، بس بات آخری بات، اتنا اہم ہے زمزم کا پانی۔ اب بات آ ہی گئی تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اتنا اہم ہے کہ جنت میں بھی زمزم کا جیسا پانی نہیں ہے، بولو میرے پاس دلیل ہے، ثبوت سنو اس کا، زمزم کا پانی جنت کے پانی سے افضل ہے، بولو کون سے؟ جنت کے پانی سے، کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، شق صدر بولے تو سینے اقدس کو چیرا گیا تھا اور اندر سے دل نکالا گیا تھا، یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے معراج کرانے کو لے جانے کے لیے، تو حتیم ہے نا، حتیم میں حضرت جو ہے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں حضور آرام فرما رہے تھے، وہاں سے فرشتوں نے اٹھا کر لائے اور حتیم میں لا کر لٹائے، اور حتیم میں لٹا کر آپ کا سینے اقدس کو چیرا اور اس میں سے دل اقدس کو نکالا، چونکہ
آسمان پر لے جانا تھا تو اس قابل دل کو بنایا جا رہا تھا، تو اس کو غسل دینا تھا، تو جنت سے انہوں نے چاندی کا تشت لائے۔ کنہوں نے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، یقینی بات سمجھیے، جنت سے کائے کا چاندی کا تشت لائے، اور جبرائیل نے بولے ممکن ہے اللہ ہی نے ان کو یہ اشارہ کیا کہ جب دھونے کی بات آئے تو وہاں زمزم سے دیکھا جائے گا، تو برتن کہاں سے لائے؟ چونکہ دنیا میں جنت سے افضل برتن نہیں ہے، اور پیارے رسول کا دل سب سے افضل ہے، اس سے افضل کوئی چیز نہیں، تو افضل چیز کو افضل ہی چیز میں رکھا جائے گا، اور افضل ہی چیز سے غسل بھی دیا جائے گا۔ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو برتن جیسے لائے جنت میں سے پانی بھی لائے ہوتے ہیں، لیکن تشت تو لائے، پانی کیسے غسل دیا گیا؟ معلوم ہوا زمزم کا پانی سب سے افضل ہے، حتیٰ کہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ آج اللہ وہ پلا رہا ہے آپ کو، آپ مہاراشٹر میں قطرے قطرے کو ترستے رہے، اب اپن یہ چھوڑ رہے کون سے کنویں میں کا پانی زیادہ اچھا ہے؟ ارے بھائی زمزم، خلاص اب زمزم کا پانی، دو ہی پانی افضل ہے، ایک تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں انگلیوں سے پانی بہا تھا، یہ پانی کے دو پانی کے بارے میں اختلاف ہے کہ افضل یہ پانی ہے یا وہ۔ اس میں بھی دو باتیں ہیں کہ وہ پانی جو آپ گئے تھے صلح حدیبیہ میں، وہاں جو کنواں ہے اس میں یا تبوک میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ کے انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا، وہ پانی کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہے، لیکن علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ زمزم کا پانی سارے پانیوں سے افضل ہے۔ لہٰذا آپ سب سے زیادہ اہمیت کسی پانی کو دیں گے تو کون سے پانی کو؟ زمزم کی۔ اب رہا مٹی پتھر جتنے بھی ہے، یہ حضور کے زمانے کی مٹی نہیں ہے، آج ہے بھی کہیں کی مٹی وٹی اٹھا کے بولتے ہیں ہمارے یہاں بچے ہے، کوئی حاملہ عورت ہے، اس کو لے جا کے کھلانے کا، کسی کو پلانے کا، ارے زمزم، اور کیا کھلانے کا پلانے کا؟ اس عقیدے بگاڑ نہیں آنا اپنے، خاک شفا اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں کہیں ٹھیک ہے مٹی کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی ایسے مٹی لیتے تھے اور کبھی اپنا تھوک ملا کر کوئی زخمی ہوا اس کو آپ لگایا کرتے تھے، تو وہ حضور کے زمانے کی مٹی میں تو بہت بڑی فضیلت ہے، وہ تو آج بھی ہم قائل ہیں اس کے۔ لیکن کوئی بھی مٹی اٹھا کے کوئی کہے کہ چلو اس میں شفا ہے لہٰذا یہ مٹی لے کے جاؤ، یہ صحیح نہیں ہے۔ عقیدوں میں بگاڑ نہیں کرنا کبھی بھی، عقیدہ بہت مضبوط ہمارا ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں مٹی سے، مٹی اپنے علاقے کی افضل ہوتی ہے، یہاں کی مٹی کی ضرور فضیلت ہے، لیکن وہ خاک شفا، حدیث پاک میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے وہاں کی ایسی مٹی ہے کہ کوئی موقع آیا ہوگا وہ مٹی کو اٹھایا گیا اور استعمال کیا گیا، لیکن کہیں کے مٹی لے رہے ہیں، کہیں کے پتے لے رہے ہیں، کہیں کے پتھر لے رہے ہیں۔ ارے آپ زمزم لیجئے، دعا کی لیجئے، یہاں سجدے کیجئے، یہاں اللہ سے مانگیے، آپ کو اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ معاملات کیجئے، انشاءاللہ فائدے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔